بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم واچ ود عامر مرزا۔ آج آپ سے شیئر کروں گا لاہور شہر کے ایک ایسے کردار کو جو جرائم کی دنیا میں اجرتی قاتل کے طور پر مشہور ہوا۔ لوگوں سے پیسے لے کر ان کے مخالفین کو قتل کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، جوان سال ہٹا کٹا، قد کاٹ میں ٹھیک تھا، اور اپنے ایک بھائی کے قتل کے بعد اس نے مخالفین کے دو لوگوں کو قتل کیا، دو بھائیوں کو قتل کیا، جس سے اس نے اس جرائم کی دنیا میں قدم رکھا۔ اس کے بعد مفرور رہا، در بدر پھرتا رہا، وارداتیں بھی کرتا رہا، اور اپنا ایک تعلق، ایک اثر و رسوخ اس کا جو اسٹوڈنٹس کے درمیان ہوا کرتا تھا، ان کے ساتھ ریلیشن، اس کو اس نے کیش کرایا۔ لوگوں نے اس کو استعمال کیا، پیسے دے کر اپنی مخالفتیں ختم کروائیں۔ اس دور میں ایک بڑا مشہور قتل ہوا تھا، ذوالفقار ایوان، چیئرمین لیکویڈیشن بورڈ ہوا کرتا تھے، وہ ان کا قتل ہوا، وہ اس کے کھاتے میں۔ ایک اداکارہ نینا قتل ہوئی تھی اپنی کزن کے ساتھ، وہ قتل اس کے کھاتے میں۔ ایک ریس کلب سے تعلق رکھنے والا بہت مشہور و معروف اس دور کی شخصیت حاجی طارق، اس کا قتل اس کے کھاتے میں۔ اس سمیت بہت سے اپنا قتل اس نے کیے۔ تفتیش کے دوران اس کا کہنا تھا کہ اس نے کو 14 افراد جو اس کو یاد ہیں صحیح سے، جنہیں اس نے پیسے لے کر قتل کیا ہے، یہ تو وہ بتاتا تھا، اور باقیوں کے بارے میں کہتا تھا مجھے کچھ صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، لوگوں کو میں نے اور بھی بہت سے قتل کیا ہے۔ تو اس کو پولیس مقابلے میں اس کی بات کیسے واقعہ ہوئی؟ اس کے پولیس مقابلے سے قبل جب یہ گرفتار ہوا تھا تفتیش کے دوران، میرا ایک دوست عارف حسین، جو آج کل اس ملک میں نہیں ہے، ملک سے باہر ہیں، اس وقت وہ خبریں اخبار میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس کا انٹرویو بھی کیا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے بڑے بڑے خوفناک انکشافات کیے تھے۔ تو آج آپ سے میں بات کر رہا ہوں جس کردار کے بارے میں، اس کا نام ہے شاہد بٹ۔ شاہد بٹ، آپ کو میں بتاؤں، شادرے کا رہائشی تھا۔ اس کا ایک بھائی نومی بٹ، وہ اسٹوڈنٹ لیڈر کہہ لیں یا اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیز جو تھیں اس دور میں، اس میں بہت آگے تھا۔ اس کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، کہتے ہیں جماعتیہ ہوا کرتا تھا نومی کا اپنے ہی علاقے میں ایک محمد علی ڈوگر نامی شخص تھا، ان کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوتا ہے، اور اس جھگڑے کو جب طول پکڑتا ہے جھگڑا، تو نومی بٹ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے محمد علی ڈوگر کے خلاف۔ محمد علی ڈوگر گرفتار ہو جاتا ہے، اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے، اور اس کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے۔ 25 سال اس نے اس کے نومی بٹ کے قتل میں جیل میں گزارے ہیں۔ اب اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے شاہد بٹ، جو اس وقت نوجوان تھا اور اتھرا بھی تھا، اور ساتھ آپ کو کہہ لوں کہ کچھ تھوڑا بہت بدماشی میں بھی قدم رکھتا تھا، اس نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے محمد علی ڈوگر کے 2 بھائیوں کو مار ڈالا، ان کا قتل کیا۔ اس کے بعد یہ مفرور ہو گیا، اشتہاری رہا، لاہور سے باہر کئی شہروں میں، کئی دیہاتوں میں اس نے مفروری کاٹی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بدماشی میں قدم رکھتا تھا، تعلق واسطہ اس کا تھا کچھ۔ اور اس دور میں ایک اپنا اسٹوڈنٹ تنظیم بنی تھی، بلیک ایگلز۔ اس بلیک ایگلز میں بڑے بڑے نام سامنے آئے تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، اسٹوڈنٹ لیڈر۔ اس میں میر عبداللہ بھی تھا، احسان اللہ بوبی تھا، واجد عمر گوگی، اس قسم کے نام جو تھے وہ سارے سامنے آئے تھے، اور اس کا ان لوگوں کے ساتھ تعلق تھا۔ وہ لوگ اس کے دوست احباب تھے، یا یہ ان کا بغل بچہ کہہ لیں ہوا کرتا تھا۔ تو مفروری کے دوران شاہد بٹ کے پاس گزر اوقات کے لیے کو پیسوں ویسوں کی بھی ضرورت ہوتی تھی، مفروری ایسے تو نہیں کاٹی جاتی، تو اس کے لیے اس نے باقاعدہ جرائم کی جو ہے نا آغاز شروع کر دیا جرائم کا۔ چھوٹی موٹی وارداتیں بھی کیا کرتا تھا، پھر تعلقات اس کے بہت ٹھیک تھے لوگوں کے ساتھ۔ اس نے پیسے لے کر لوگوں کی دشمنیاں ختم کرنا شروع کی، لوگوں کے دشمنوں کو ختم کرنا شروع کیا، ان کے دشمن پیسے لے کر مارنے شروع کر دیے اس نے۔ اس دور میں 1,50,000 2 لاکھ روپیہ لے کر بندے مارنا معمولی بات ہوا کرتا تھا۔ ایک اداکارہ تھی لاہور شہر کی، بڑی مشہور اداکارہ نینا، بڑی خوبصورت اداکارہ تھی،
میں بلکہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک سینئر ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہمارے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، نعیم مصطفیٰ صاحب، وہ اداکارہ نینا کے حوالے سے ایک اپنا ولاگ کر رہے تھے، پوڈ کاسٹ کر رہے تھے، تو وہ میں سن رہا تھا ان کا، وہ اداکارہ نینا کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس کی خوبصورتی بیان کر رہے تھے۔ میں اداکارہ نینا سے ملا ہوا ہوں، ایک مرتبہ ملاقات کا ایک ہے قصہ، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو نعیم مصطفیٰ صاحب سے میں گزارش کروں گا، نعیم صاحب آپ جس طرح سے اس کی تعریف کر رہے تھے، سیدھی سی بات بتاؤں آپ کو، وہ جتنی خوبصورت تھی، وہ جتنا اس کو اللہ میاں نے حسن بخشا تھا، میرے خیال سے آپ کے پاس اس کی تعریف کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ میری بات کا برا نہ منائیے گا، لیکن وہ واقعی میں ایک حسین خاتون تھی، حسین عورت تھی، رقاصہ تھی، پھر حسن کے ساتھ اس کے پاس ادائیں بھی بہت تھیں، اور ان اداؤں کی وجہ سے اس نے بہت سے عمرا کو، بہت بڑے بڑے نامور شخصیات کو اس نے لبھایا بھی، ان کو پھنسایا بھی، اور ان کے ساتھ بڑا وقت بھی گزارا۔ سو کرتے ہیں اس بارے میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس، لیکن پہلے شاہد بٹ کی طرف آ جائیں۔ شاہد بٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں ایک بڑی مشہور و معروف ایک اپنا قتل ہوا تھا، اور بڑا کیس بھی چلا۔ وہ ذوالفقار ایوان، چیئرمین لیکوڈیشن بورڈ تو ہوا کرتے تھے وہ، تو اس کا قتل ہوا تھا ریس کورس پارک کی بیک سائڈ پر، جی آر او والی سائڈ پر، جہاں ایک سائڈ پر جی او آر لگتی ہے، اور دوسری سائڈ پر جو ہے وہ ریس کورس پارک تھا۔ تو وہاں پر وہ اپنے سرکاری گن مینس کے ساتھ جا رہے تھے، تو اس پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی گاڑی الٹ گئی، اور اس قاتلانہ حملے میں وہ قتل ہو گئے تھے۔ وہ اس قتل کی ایف آئی آر بھی درج ہو گئی، پتہ نہیں تھا کس نے کروایا، کیا ہوا معاملہ۔ پھر جب ہوتا ایسے ہے کہ پولیس جو ہے وہ ایک نوجوان کو گرفتار کرتی ہے اقبال ٹاؤن کے علاقے میں۔ اس وقت ایس پی میجر مبشر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اپنا ڈی آئی جی کے عہدے تک پہنچے تھے، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، وفات پا گئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ اس وقت ایس پی صدر ہوا کرتے تھے۔ ڈی ایس پی اقبال ٹاؤن غالباً عمر ورک ہوا کرتے تھے اس وقت، اور ان کی ٹیم میں فیاض ایک سب انسپیکٹر اس وقت ہوا کرتے تھے۔ وہ فیاض بھی اب پیچھے کچھ عرصہ پہلے ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی پا چکے تھے، اور ان کی بھی ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو گئی۔ ایک انسپیکٹر وہ بھی وفات پا چکے ہیں، شریف سندھو، وہ بھی ڈی ایس پی کے سٹاف میں ہوا کرتے تھے عمر ورک کے ساتھ، بشیر نیازی، یہ ساری ایک ٹیم ہوتی تھی ان کی وہاں پر۔ تو انہوں نے اقبال ٹاؤن سے ایک نوجوان کو گرفتار کیا، اس کے پاس سے اسلحہ نکلا، اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا، تو پتہ لگا کہ یہ نوجوان جو ہے اس کا نام شاہد بٹ ہے، اور یہ ایک اجرتی قاتل ہے۔ میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور نوجوان بھی گرفتار کیا گیا تھا، جو ایک اس دور کے بڑے اپنا اسٹوڈنٹ لیڈر کہہ لیں، اور جو مطلب کہ ایک بڑا پاکستان کی ہسٹری میں ایک بڑا پرانا اور بڑا تگڑا اشتہاری ہے، اس کا ایک بھائی بھی اس کے ساتھ گرفتار ہوا تھا۔ لیکن اس کے بھائی کے اس وقت تعلقات جو پولیس محکمہ پولیس میں تھے وہ اچھے تھے، متعلقہ افسران کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، تو اس کا بھائی بھی اشتہاری تھا، لیکن وہ کوئی چھوٹے موٹے مائنر سے اس کے اوپر کوئی مقدمات تھے، وہ اس میں اشتہاری تھا۔ اس کو اس وقت چھڑوا لیا گیا، اور اس کو شاہد بٹ کو انہوں نے تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ اب نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا، وہاں پر تفتیش کی گئی۔ تفتیش کے دوران اس نے جو کچھ کیا تھا اپنی جرائم کی دنیا میں، لوگوں سے پیسے لے کر جس طرح سے لوگوں کو مارا، وہ سارا فر طوطے کی طرح اس نے وہاں پر بولنا شروع کر دیا۔ اس میں کہتے ہیں کہ ذوالفقار ایوان کا قتل اس نے مانا، وہ کیا۔ اداکارہ نینا کے حوالے سے کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی بتایا۔ نینا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اداکارہ نینا جو تھی وہ ایک ریس کلب کی دنیا میں ایک بڑا نام ہوا کرتا تھا، حاجی طارق کا، بہت مشہور و معروف شخصیت تھی، سٹے بازوں کے حوالے سے بڑا نام تھا اس کا، بڑی پیسے والی شخصیت تھی۔ اس کا تعلق کہتے ہیں اداکارہ نینا سے تھا۔ اور یہ میں یہ بھی کلیئر کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو میں آپ سے کو تھوڑا سا پورشن نینا کا ڈسکس کر رہا ہوں،
یہ میں بقول نعیم مصطفیٰ صاحب کے میں نے ان کے پروگرام میں سنا ہے، یہ میں چیزیں کچھ 2-3 ان کے پروگرام سے لے رہا ہوں، تو وہ یہ میں ان کی زبانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ حاجی طارق کے بارے میں جو اب میں ڈسکس کر رہا تھا آپ سے، حاجی طارق کیونکہ پیسے والا تھا، پھر جوئے کے حوالے سے، ریس کلب کے حوالے سے، جرائم پیشہ افراد کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہوا کرتا تھا، اس کے پاس اشتہاریوں کا آنا جانا تھا۔ شاہد بٹ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس آتا جاتا تھا۔ اب شاہد بٹ کو میں بارے میں آپ کو ڈیٹیل کیا بتاؤں، اس کا ماضی کے بارے میں اور اس کے جو تعلقات تھے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں۔ حاجی طارق جو ہے وہ شاہد بٹ کے ساتھ معاملہ ڈسکس کرتا ہے، اور نینا کا معاملہ کچھ اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اداکارہ نینا جس سے میرا تعلق ہے، میں اس پہ بڑے پیسہ لٹایا ہے، بڑے پیسے خرچ کیے ہیں، اس نے لاہور کی ایک تاجر رہنما اس کے ساتھ تعلقات بنا لیے ہیں، تو اب میرے لیے یہ بڑی شرمندگی اور بے عزتی کا باعث ہے۔ تو خیر ان کے درمیان معاملات طے ہوتے ہیں۔ بقول نعیم مصطفیٰ صاحب کے حاجی طارق جو ہے وہ شاہد بٹ سے یہ کہتا ہے کہ اداکارہ نینا کو پر حملہ کر کے اس کو ٹانگوں پہ فائر فوٹ مار کے اس کو اس طرح سے کر دیا جائے کہ وہ کسی اور کے قابل نہ رہے۔ تو بہرحال شاہد بٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس اداکارہ فیصل ٹاؤن میں رہائشی تھی، فیصل ٹاؤن گھر سے اپنے نکلی، وہ ساتھ اس کے ایک کزن تھی، تو شاہد بٹ نے اس پر اٹیک کیا، اور اس اٹیک میں شاہد بٹ نے اداکارہ نینا اور اس کی کزن دونوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ شاہد بٹ جاتا ہے طارق کے پاس اور اس سے کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں، ان کو بھی پیسے دینے ہیں، تو اس نے 20 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی۔ 20 لاکھ روپے حاجی طارق نے دینے سے منع کیا، وہ 5 لاکھ روپیہ دے رہا تھا اسے۔ اس بات پر ان کا جھگڑا ہوا تو شاہد بٹ نے حاجی طارق کو بھی قتل کر دیا۔ یہ نعیم مصطفیٰ صاحب کے پروگرام سے میں نے چیزیں لی ہیں جو میں نے یہاں تک آپ سے ڈسکس کی۔ تو بہرحال اس کے بعد ہوتا ایسے ہے کہ تفتیش کے دوران جب شاہد بٹ یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے تو میجر مبشر اللہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بڑے اچھے ان کے ساتھ مراسم رہے ہیں، بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے، تو ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی بہت، اور اس طرح کے جو ایونٹس تھے جرائم کے حوالے سے اس پہ بھی بہت زیادہ شیئرنگ ہوا کرتی تھی۔ میرا ایک دوست عارف حسین جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، وہ باہر کے ملک میں ہوتا ہے، وہ اس وقت خبریں اخبار میں کرائم رپورٹر ہوا کرتے تھے۔ اس کو ایک دن ٹیلی فون کال آتی ہے میجر مبشر صاحب کی، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یار میرے آفس آؤ، مجھے کام ہے تم سے۔ وہ اس کے آفس جاتا ہے، وہاں جا کے کہتا ہے کہ یار تم بڑے پولیس افسران کا سفارشی ہو، تمہارے دوست جو ہیں میں تمہیں کہتا ہوں کہ وہ ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، ان کے جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، تو تم میری بات نہیں مانتے، چلو آؤ میں تمہیں ایک اجرتی قاتل سے، ایک اشتہاری سے ملواتا ہوں، تو وہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم جن کی سفارشیں کرتے ہو وہ کیا ہے۔ بہرحال میں یہاں پر نام نہیں لوں گا، کسی کا ڈسکس نہیں کروں گا میں۔ وہ اس کو لے کے سبزہ زار کے علاقے میں جاتے ہیں، ایک زیر تعمیر مکان ہوتا ہے، اس مکان میں وہ جاتے ہیں، وہاں پر ایک نیچے انہوں نے نوجوان کو بٹھایا ہوتا ہے۔ وہ نوجوان، یہ میں سینہ بسینہ آپ کو بتا رہا ہوں، جو عارف حسین سے میری گفتگو ہوئی، اور عارف حسین کی جو آگے میجر مبشر اللہ اور اس اشتہاری کے ساتھ گفتگو ہوئی، اس اجرتی قاتل کے ساتھ، وہ وہاں پر جاتے ہیں تو ایک نوجوان، بڑا خوبصورت نوجوان، عارف حسین نے بتایا، ہلکی ہلکی اس کی داڑھی، اور اس نے گرین کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بلیک کلر کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، آنکھوں پہ اس کے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میجر صاحب وہاں پر گئے ہیں ساتھ، وہاں پر شریف سندھو انسپیکٹر کی موجودگی اس جگہ پر تھی، اس کی نگرانی میں اس کو وہاں پر بند کیا ہوا تھا، یا اس سے وہاں پر تفتیش کی جا رہی تھی۔ شاہد بٹ کو میجر مبشر اللہ نے کہا کہ یار ہمارے افسر آئے ہیں اور ڈی آئی صاحب آئے ہیں ہمارے، جو انہوں نے مجھے بتایا، ان کو بتاؤ ذرا دوران تفتیش کیا کیا انکشافات ہیں۔ اس نے جو انکشاف کیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں، لیکن بڑے خوفناک انکشافات تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کے کن کن پولیس افسران کے ساتھ تعلقات تھے، کس کس نے کیا کیا ان کے ساتھ کروایا، یہ ساری چیزیں اس نے ڈسکس کی۔ پھر اس کے بعد میجر مبشر نے اس کو دوست کو، عارف حسین کو، کہا کہ یار اب میرا تو گلہ تمہارے ساتھ بنتا ہے، اور اب تم دوبارہ اپنے ان دوستوں کی میرے ساتھ سفارش نہ کرنا۔ بہرحال اس نے یہ بتایا کہ وہ اقبال ٹاؤن آیا ہوا تھا کسی سے ملنے کے لیے، اس نے پیسے لینے تھے کسی سے،
کسی کا کام کیا تھا، اس کی کوئی قسط بقایا تھی، وہ لینے آیا تھا، تو واپسی پر وہ گرفتار ہو گیا۔ یہ شاہد بٹ وہاں پر پکڑا گیا، اس نے دوران تفتیش بڑے انکشافات کیے۔ اداکارہ نینا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نینا کی جب بات ہوتی، جب شاہد بٹ کے ہاتھوں نینا قتل ہوتی ہے، تو اس قتل کے بعد میں بتاؤں آپ کو، بلکہ اس سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کروں کہ عمر ورک کے ایک بھائی کزن جاوید ورک، وہ بھی ڈی ایس پی ہوا کرتے تھے، اور ان کی بھی ڈیتھ واقعہ ہو چکی ہے، وفات پا چکے ہیں وہ ایس ایچ او ٹبی سٹی میں آپ کو بتاؤں کہ ٹبی سٹی علاقہ ہے ہیرا منڈی کا، بازار حسن کا۔ وہ اس ٹبی سٹی کے علاقے میں بازار حسن واقعہ ہے، اس کی جوریڈکشن میں آتا ہے۔ اس دور میں بازار حسن میں جو طوائفیں تھیں وہ مجرا کیا کرتی تھیں، باقاعدہ وہاں پر دفتر لگتے تھے، جنہیں آپ پنجابی زبان میں یا ٹھیٹھ زبان میں کہہ لیں کہ کوٹھے لگا کرتے تھے وہاں پر، اور سر عام مجرا ہوا کرتا تھا، تماش بین وہاں پر مجرے سنا کرتے تھے۔ دو کردار وہاں پر بڑے بڑے نامور اداکارہ، میں آپ کو بتاؤں مقتولہ، نادرہ، انجمن، گوری، یہ اداکارہ نینا، اداکارہ نتاشا، ان سب کا تعلق اس بازار سے تھا۔ ان سب نے وہیں سے اپنا رقص کا، ڈانس کا سلسلہ شروع کیا، اور کرتے کرتے پھر وہ ایک فلم انڈسٹری تک جا پہنچی، اور شہرت کی بلندیوں کو انہوں نے چھوا۔ اداکارہ نینا کا بھی اسی بازار سے تعلق تھا، وہاں پر دفتر لگایا کرتی تھی، مجرا کیا کرتی تھی، بڑے بڑے امیر زادوں، امیر عمرہ کے ساتھ اس کے مراسم ہوا کرتے تھے، اور لوگوں کے مطلب کہ نجی محفلوں میں جا کر بھی وہ رقص و سرور کی محفل کا حصہ بنا کرتی تھی۔ اداکارہ نینا کے بارے میں بتا رہا تھا میں آپ کو کہ طبی سٹی میں ایس ایچ او جاوید ورک ہوا کرتے تھے، ہمارا بڑا اچھا تعلق تھا۔ میں اور میرے دوست عارف حسین، جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، بتایا، ہم دونوں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس تھانے میں، تھانہ ایس ایچ او کے کمرے کے باہر کھلا سا علاقہ ہے، جس کو کہہ لے کہ صحن ٹائپ، کافی بڑا کھلا ایریا ہے وہاں پر، تو باہر کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، ہم باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، کوئی 11 بجے کے بعد کا ٹائم تھا، تو کرائم رپورٹر تھے، اکثر رات کو اسی طرح آوارہ گردیاں کیا کرتے تھے، تو بلکہ ہمارے اکثر کرائم رپورٹر جو ہے نا، وہ رات ساری باہر سڑکوں پر ہی گزارا کرتے تھے۔ ہم سارے کرائم رپورٹر اکٹھے ہو کر مزنگ چنگی کرتبہ چوک میں ساری رات ہم نے کرکٹ کھیلنا، صبح دن چڑھنا، تو گھروں کو جاتے تھے۔ کیونکہ ڈیوٹی رات کی ہوتی تھی، اس وجہ سے ساری رات اسی طرح سے گزرتی تھی۔ تو وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے، تو ایک تھانے دار اور 2 ملازم اداکارہ نینا کو، اور ساتھ اس کے جو کوٹھے کے، اس کے دفتر کے وہ تبلچی، سرنگی کہہ لیں یا ملازم کہہ لیں، ان کو ساتھ لے کر تو تھانے لے کر آتے ہیں۔ مجھے آج تک یاد ہے اس کو، اداکارہ کو، جب میں نے وہاں پر دیکھا تو اس نے نیلے رنگ کی، آسمانی سے رنگ کی اس نے ساڑی پہن رکھی تھی، سلیو بازو تھے اس کے، اور اس کو سامنے پیش کیا گیا، لا کے کھڑا کیا، تو وہ بڑی ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ جاوید ورک کے بارے میں بتاؤں، اس کی افسر کی شہرت کے بارے میں، اس کی ایمانداری کے بارے میں، پیسے کسی سے وہ لیتے نہیں تھے، اور مطلب کہ ڈر، خوف جس علاقے میں لگتے تھے لوگوں کو، بہت ہوا کرتا تھا۔ ایون کہ تھانے کے جو ملازمین اور تھانے دار ہوتے تھے، وہ بہت خوف زدہ ہوتے تھے اس کے ساتھ، اس پولیس افسر سے۔ تو ان کو بھی پتہ لگا جب وہاں پہ جاوید ورک نے ان کو بلوایا ہے، کیونکہ ایک ٹائم مخصوص کیا ہوا تھا انہوں نے، کہ وہاں پر جو دفتر لگا کرتے تھے طوائفوں کے، اس ٹائم سے زیادہ کوئی ایکسیڈ کرتا تھا، اس ٹائم سے زیادہ دفتر کھولا رکھتا تھا، تو ان کو یا تو بلا کر ان کو تنبیہ کی جاتی تھی، یا ان کے خلاف FIR بھی درج کی جاتی تھی۔ تو اس کو جب نینا کو جب لے کے آئے، یا تو لا کے اس کو سامنے کھڑا کیا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سہمی ہوئی تھی، اور بس مختصر سا جواب باتوں کا دے رہی تھی، اب نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ سے خیال رکھیں گے، دوبارہ شکایت نہیں ملے گی، یہی بار بار لفظ وہ ریپیٹ کر رہی تھی۔ اس کو خیر انہوں نے اچھا خاصا اس کو جھاڑا بھی، اور پنجابی میں سخت لہجہ اختیار کیا اس سے، اور اس کو کچھ دیر بعد وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔
اس کی خوبصورتی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ نعیم مصطفیٰ صاحب اس کی تعریف کر رہے تھے کہ خوبصورت ترین خاتون تھی، بہت ایسے تھا ویسے تھا، سرائی گردن، جھیل سی آنکھیں، لیکن میں واقعی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ واقعی میں خوبصورت خاتون تھی، اور اس کی خوبصورتی کا ہمارا ایک دوست جو تھا، ہے بھی بس دوست، اور وہ واقعی میں اس خاتون سے، اس اداکارہ سے عشق کیا کرتا تھا۔ اس کے عشق کی بہت ساری باتیں، گفتگو جو میرے اور میرے اس دوست کے درمیان ہوئی ہیں کہ کہاں ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، کراچی کے کن ہوٹلز میں وہ جایا کرتے تھے، اور اداکارہ نینا بھی اس کے ساتھ عشق کرتی تھی۔ وہ خیر ایک گفتگو جو ہے اور وہ باتیں کسی کی امانت ہیں، وہ امانت ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ رہیں، وہ میں ڈسکس نہ کروں۔ تو اداکارہ نینا واقعی میں بہت خوبصورت خاتون تھی۔ اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے میرا خیال شاید کوئی الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے واقعی میں حسن بخشا تھا، اور حسن کے ساتھ ادائیں بھی اس کے پاس تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ حسن والوں کو ادائیں تو آئی جاتی ہیں پھر، تو اداکارہ نینا کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات تھے۔ جب وہ قتل ہوتی ہے، اس کے قتل کے بعد کی بھی میں آپ کو بتاؤں، قتل ہونے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی جب مردہ خانہ لے جائی جاتی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے، اس دور میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیڈ ہاؤس جانا ہمارا روز کا معمول تھا، 2-3 چکر ہمارے وہاں پر لگا کرتے تھے بطور کرائم رپورٹر۔ ڈیڈ ہاؤس کا جتنا عملہ ہوا کرتا تھا سب سے دوستی ہوتی تھی۔ تو اداکارہ نینا کا جب پوسٹ مارٹم ہوا، جب اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پر لے جائی گئی، وہاں پر کس طرح سے لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہوا، خاص کر ہاسپٹل کے عملے کا، ڈاکٹرز کا، جو اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر اکٹھے ہوئے۔ جن ڈاکٹر نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا اور جو ساتھ لوگ تھے، ایکسٹرا لوگ بھی اس کے پوسٹ مارٹم میں جا کے شریک ہوئے، شوق تھا انہیں، ایک تجسس تھا، ایک خوبصورت ترین اداکارہ کا پوسٹ مارٹم ان کے پاس آیا تھا۔ تو اس پوسٹ مارٹم کس طرح سے کیا گیا، ڈاکٹروں نے کیا کچھ کیا، وہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا، کیا کچھ گفتگو ہوئی، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اداکارہ نینا واقعی میں ایک خوبصورت اداکارہ تھی، حسن اللہ میاں نے اس کو خوب دیا تھا، اور اس کی تعریف کے لیے الفاظ جو ہے وہ کم پڑ جاتے تھے۔ تو یہ ایک کردار تھا شاہد بٹ کے حوالے سے اداکارہ نینا کا بھی۔ اور شاہد بٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا، اس نے تفتیش میں جو انکشافات کیے، ان انکشافات کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو شامل تفتیش بھی کیا گیا، گرفتار بھی کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب فیصلہ کیا گیا کہ شاہد بٹ کو جو ہے، جو کہہ لیں کہ معاشرے میں ایک ناسور ہے، اور جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے، پیسے لے کر لوگوں کو مارتا ہے، اس کو بھی ایک مبینہ پولیس مقابلے میں سبزہ زار کے علاقے میں مار دیا گیا۔ اس وقت کے جو تھانے دار شریف سندھو مرحوم ہوا کرتے تھے، یہ مبینہ پولیس مقابلہ ان کے کھاتے میں آیا، ان کے حصے میں آیا، اور انہوں نے شاہد بٹ کو مبینہ پولیس مقابلے میں مارا، اور اس کے بعد یہ بھی ایک باب جو تھا جرائم کی دنیا کے ایک کردار کا، وہ بند ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔